اللهم لك الحمد كله لا قابل لما بسطت ولا باسط لما قبضت ولا هادي لما أسللت ولا مذل لمن هديت ولا مقرب لما بعدت ولا مباعد لما قربت ولا مؤتي لما منعت ولا مانع لما أعطيت. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولو الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور جو تم میں امراء ہو ان کی اطاعت کرو. اور اگر کسی بھی معاملے میں تمہارا تنازع ہو جائے، اختلاف ہو جائے، اور اگر تمہارا اللہ اور یوم آخرت پر ایمان ہے تو پھر اس تنازع کو اور اس اختلاف کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ. یہ بہترین بات ہے اور انجام کے لحاظ سے بہتر ہے. اے مسلمین کی جماعت، آپ بخوبی جانتے ہیں کہ کوئی بھی قوم کبھی بھی ترقی نہیں پا سکتی یا کوئی تنظیم اس وقت ترقی نہیں پا سکتی جب تک اس کا سربراہ مضبوط نہ ہو، جب تک اس تنظیم یا اس تحریک کے سربراہ کے ہاتھ مضبوط نہ ہو، یا اس کی سموتات نہ کی جا رہی ہو، یا ان کی بات نہ سنی جا رہی ہو، تو ایسی صورت میں وہ تنظیم، وہ تحریک کبھی بھی اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتی. یہ جماعت المسلمین اس بات کو بخوبی جانتی ہے اور ہر اجتماعات میں اطاعت امیر پر اس لیے زور دیا جاتا ہے، اور شریعت نے بھی اطاعت امیر کے حوالے سے جو اہمیت بتائی، جو ان کی حیثیت کو اجاگر کیا، یہ اس لیے کیا ہے کہ ہم جس سمت جا رہے ہیں، ہماری جو منزل ہے وہ منزل خلافت علی منہاج نبوت کا قیام ہے، اور ہم اسی سمت سفر کر رہے ہیں. اور آج اگر ہم کمزور پڑ جائیں، ہمارے اندر سموتات کا جذبہ نہ ہو، ہمارے دلوں کے اندر ایک دوسرے کے لیے محبت نہ ہو، امیر کے لیے محبت نہ ہو، جماعت کے سربراہ کے لیے محبت نہ ہو، ان کی بات پر لبیک کہنے کی ہمارے اندر وہ جذبہ نہ ہو، تو پھر
پھر ہم کبھی بھی اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتے. کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ہمارا خواب ہی بن کر رہ جائے، اللہ نہ کرے. اس لیے نوجوان جماعت اور اراکین جماعت ان کی اشد ضرورت ہے ان کے جذبے کی، تاکہ وہ سموتاب کا جذبہ رکھتے ہوئے امیر کے ہاتھ مضبوط کریں، مرکز کے ہاتھ مضبوط کریں، تاکہ ہم اپنی منزل کی طرف بآسانی پہنچ سکیں. ظاہر سی بات ہے، جو منزل ہمیں دکھائی دے رہا ہے یہ کوئی آسان راستہ نہیں ہے، یہ کوئی پھولوں کا سیج نہیں ہے، یہ کانٹوں بھری راہ ہے. اس پر چلنا دشوار ہے، مشکلاتیں ہوں گی، مشقتیں اٹھانی پڑیں گی، لوگوں کی صحبتیں برداشت کرنی ہوں گی، لوگ تانے بھی دیں گے، لوگ ہماری حوصلہ افزائی نہیں کریں گے، ہمیں احساس کمتری کا شکار کریں گے. اس کے باوجود بھی ان تمام چیزوں کو برداشت کرتے ہوئے ہم نے اپنی منزل پر نظر رکھنی ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا انتخاب کیا، ہم اللہ کے چنیدہ لوگ ہیں. اور اسی طریقے سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اطاعت امیر کے حوالے سے جو اصول بتائے ہیں، جو نظم و ضوابط کا ہمیں قوانین کا پابند بنایا ہے، وہ یہ کہ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری کی مسلم کے اندر من اطاعنی فقد اطاع اللہ، جس نے میری اطاعت کی اس نے گویا اللہ کی اطاعت کی. ومن عصانی فقد عصى اللہ، اور جس نے میری نافرمانی کی گویا اس نے اللہ کی نافرمانی کی. ومن اطاع امیری فقد اطاعنی، اور جس نے میرے امیر کی اطاعت کی اس نے یقیناً میری اطاعت کی. ومن عصى امیری فقد عصانی، اور جس نے میرے امیر کی نافرمانی کی گویا اس نے میری نافرمانی کی. آپ اس حدیث کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے کڑیاں ملائی ہیں. اطاعت امیر سے اطاعت رسول ہے، اور اطاعت رسول سے ہی اللہ کی اطاعت ہے، اور معصیت امیر سے معصیت رسول ہے، اور معصیت رسول سے اللہ کی معصیت ہے. اسی طریقے سے یہ ایک سلسلہ الذہب ہے، سونے کی کڑی ہے، اور ہم نے اس کی قدر نہیں کی. ہم نے اپنی خواہشات کی پیروی کی ہے. اگر ہم یہاں پر آئے ہیں، اس اجتماعیت کے اندر آئے ہیں، ان تمام فرقہ واریت کو باطل سمجھ کر اور اس جماعت مسلمین کو اجتماعیت کو حق جان کر، حق مان کر اور تحقیق کر کے یہاں پر آئے ہیں، اتنی بڑی منزلیں اور اتنی بڑا سفر طے کر کے ہم یہاں پہنچے ہیں، تو پھر یہاں پر بھی آ کر ہم امیر کی اطاعت نہ کریں تو پھر ہم نے کوئی سفر طے نہیں کیا، ہم نے کوئی قربانی نہیں دی. یہ کوئی بڑی قربانی نہیں ہے کہ ہم نے فرقہ بندی کو چھوڑ دیا ہے. یہ کوئی بڑی قربانی نہیں ہے کہ ہم نے ان تمام مذاہب سے رہی اختیار کر دی ہے. بڑی قربانی یہ ہے کہ اپنے خواہشات قربانی دیں. سب سے بڑی قربانی یہی تو ہے، اپنے نفسانی خواہشات قربانی دے کر اللہ اور اس کے رسول کے فرمانبردار بن کر امیر کے ہاتھ مضبوط کر کے مرکز کے ہاتھ مضبوط کریں گے. اسی طریقے سے ہم اپنی منزل تک پہنچ سکیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سے مسلم کتاب البارہ کے اندر، اسمعوا واطیعوا وان استعمل علیکم عبد حبشی کان راسہ ذبیحہ، سنو اور اطاعت کرو اگر تم پر ایک ایسا امیر بنا دیا جائے کہ کسی غلام سے افام کو جو تمہاری رہنمائی کرے، ایسے سیاہ غلام کو تمہارا امیر بنا دیا جائے، پھر بھی فاسمعوا واطیعوا، سنو اور اطاعت کرو. اور دوسری جگہ پر فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اطاعت امیر کی حیثیت کو، اس کی اہمیت کو بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا علیک السمع والطاعۃ فی عسرک و یسرک و منشطک و مکرہک، امیر کا حکم سنو اور اطاعت کرو، اپنی خوشی میں بھی اور اپنی ناخوشی میں بھی، اور تنگی میں بھی اور آسانی میں بھی. وَأُسْرَةٌ عَلَيْكَ، اور تم پر کسی غیر مستحق شخص کو ترجیح دی جائے، ترجیح دی جانے کی صورت میں بھی فَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا، سنو اور اطاعت کرو. اسی طریقے سے جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لازم قرار دیا ہے اطاعت امیر کیا ہے،
پہلی حدیث میں فرمایا تھا اگر اس کا سر کشمش کے برابر ہو، اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ امیر کا سر کشمش کے برابر ہو، بلکہ اس کی سوچ، اس کے فیصلے یا اس کے تمام احکامات جو ہماری نظر کے مطابق، ہماری سوچ کے مطابق، ہمارے نظریے کے مطابق اگر وہ غلط ہوں یا ہمارے فہم کے مطابق وہ فیصلے صحیح نہ ہوں یا ہماری رضا اس میں شامل نہ ہو، ایسی صورت میں بھی ہمیں اس کی اطاعت کرنی ہے۔ اور اس کے بعد دوسری حدیث میں نے پڑھی ہے کہ مسلم کی کہ اگر تم پر ترجیح دی جانے کی صورت میں بھی، اور اگر تمہیں خوشی میں بھی اور ناخوشی میں بھی، یہ ہے کہ ایسے معاملات پیش آئیں جن کو تم پسند نہ کرتے ہو، ایسی صورت میں جو امیر کا فیصلہ آئے اور تمہارا دل نہیں مان رہا ہے، پھر بھی تم اعتراض نہیں کر سکتے، اپنی خوشی میں بھی اور ناخوشی میں عمل تو کرنا ہے، کیونکہ اطاعت امیر سے فرار نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت بھی ہم بھول چکے ہیں، جو وصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی۔ ابو ذر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، مسلم کی کتاب مبارک کے اندر، اوصا ان خلیل اوصانی، میرے دوست، میرے خلیل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت کی، ان اسقی وعطی، میں سنوں اور اطاعت کروں، وَإِنْ كَانَ عَبْدٌ مُجَدَّدُ الْأَطْرَافِ، اگرچہ مجھ پر ایک ایسا امیر مقرر کر دیا جائے جو غلام ہو، اور اس کے ہاتھ پاؤں کٹے ہوئے غلام کی بھی کوئی امیر بنا دیا جائے، پھر بھی اطاعت کرنی ہے۔ پہلے جو امیر وہ تھا، اور ایسی وہ حدیث تھی کہ امیر کا سر کشمش کے برابر ہو، اور اس کے بعد اب یہاں یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں، اگر جسمانی طور پر اگر وہ معذور ہو، ہاتھ پاؤں کٹا ہوا ایک غلام تم پر امیر مقرر کر دیا جائے، پھر بھی سننی اور اطاعت کرنی ہے۔ یہ وصیت رسول ہے جس کو آج ہم بھول چکے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لَوِ اسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ عَبْدٌ يَقُودُكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا۔ یہ حجۃ الوداع کے موقع پر صحابہ کرام کے جمع غفیر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب کیا اور انہیں بتایا، صحابہ کرام کو اطاعت امیر کی جو حیثیت ہے، اللہ کے رسول نے حجۃ الوداع کے موقع پر انہیں اجاگر کیا، انہیں بتایا کہ اطاعت امیر کیا چیز ہے، اس کی اہمیت کو بتایا۔ فرمایا اگر تم پر کوئی امیر ایسا غلام امیر مقرر کر دیا جائے جو کتاب اللہ کے مطابق تمہاری قیادت کرے، وہ تمہارے امر کا والی ٹھہرایا گیا ہے، اب فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا، ان کی بات سنو اور اطاعت کرو۔ مجھے بتائیں وہ لوگ جو اطاعت امیر کے حوالے سے شرط رکھتے ہیں کہ حکومت ہو، یہاں پر تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ وہ امیر بنا دیا جائے جو غلام ہو، وہ امیر بنا دیا جائے جس کا سر کشمش کی داڑھی کا کشمش کے برابر ہو، یا وہ امیر بنا دیا جائے جو جسمانی طور پر معذور ہو، اور جب وہ امیر بنا دیا جائے جو غلام ہو، تمہاری کتاب اللہ کے مطابق کرے، پھر بھی اطاعت کرنی ہے۔ یہاں پر تو امیر خود محکوم ہے، یہاں تو امیر خود غلام ہے، اس کے باوجود بھی اگر امیر بنا دیا گیا ہے فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا، سنو اور اطاعت کرو۔ ہم کہاں پر ہیں؟ ہم نے کس راہ پر رائی ہے، کس راہ کے رائی ہے، کس سمت جا رہے ہیں؟ کبھی اپنا محاسبہ کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا تو امراء آتوا الیہم حقہم صلی اللہ حقکم سے مسلم، اللہ کے رسول نے فرمایا انہیں ان کا حق دو اور اپنے حق کا سوال اللہ سے کرو۔ کیا ہم اپنے حق کا سوال اللہ سے کرتے ہیں؟ اگر ہمیں اپنا حق نہیں مل رہا، یا اگر ہمارا حق بھی نہ ہو اور ہم سمجھتے رہے کہ یہ ہمارا حق ہے، اس کے بعد بات ایشو بنا کر عوام الناس کے اندر پھیلا دیا جائے۔ سوشل میڈیا کے دور ہے آج، جدید دور کے اندر ایک بری بات کو، ایک نیگیٹو بات کو کس طریقے سے پھیلایا جاتا ہے، اسی طریقے سے کوئی اچھی بات پھیلائی نہیں جاتی۔ ہم بہترین امت ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم ہمارے پر معروف کا حکم دے رہے ہیں، برائی سے روکنے کے لیے آئے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ کیا یہ کام ہے ہمارے؟ اطاعت امیر کے حوالے سے ہمیں خواب غفلت سے اٹھنا پڑے گا۔ اب وقت نہیں رہا، ہم ابھی تک سوئے رہے ہیں۔ وہ کارکنان جماعت جو نوجوانان ہیں، انہی کے مرہون منت
ہم نے خلافت علی منہاج النبوت کا سفر طے کرنا ہے تو وہ کہاں پر ہیں؟ نوجوانان جماعت وہ کس سب جا رہے ہیں؟ کیا وہ بھی مغربی تہذیب میں خوش ہیں؟ کیا وہ بھی خواب گفت میں سو رہے ہیں؟ یہی کارکنان جماعت اور یہی نوجوانان جماعت کو ہماری سرمایہ ہے. اگر یہ کچھ نہیں کریں گے تو پھر ہم اپنی منزل طے کیسے کریں گے؟ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا وَإِنْ ضُرِبَ ظَهْرُكَ وَأُخِذَ مَالُكَ تَسْمَعُوا لِلْأَمِيرِ وَإِنْ ضُرِبَ ظَهْرُكَ وَأُخِذَ مَالُكَ. سے مسلم امیر کا حکم سنو اور اطاعت کرو. اگر تمہارے پیٹھ پر کوڑے مارے جائیں، تمہارا حق غصب کیا جا رہا ہو، ایسی صورت میں بھی امیر کا حکم سننا ہے اور اطاعت کرنا ہے. مجھے بتائیں کس کا حق مارا گیا ہے؟ کس کا حق غصب کر لیا گیا ہے؟ کس کے پیٹھ پر ناحق کوڑے مارے گئے ہیں؟ ابھی فیصلہ ہوتا نہیں ہے، اس سے پہلے ہم اس پر انگلیاں اٹھانا شروع کرتے ہیں اور ہمت نہیں ہوتی کہ امیر سے سوال کریں یا امیر سے دریافت پوچھیں. لیکن اس سے پہلے ہم آپس میں بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں، دنیا والوں کو بتاتے ہیں، اور اپنی دل کی جو اندر ایک بغاوت کی جو آگ ہے، باغیانہ اور معصیت امیر کے حوالے سے جو کچھ کر رہے ہیں، کیا ہم نے مرنا نہیں ہے؟ اللہ کو جواب نہیں دینا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من خلد من طاعت لقي الله القيامة لا حجة عند الله. اور جو کوئی اطاعت امیر سے ہاتھ کھینچ لے وہ اللہ سے اس حال میں قیامت میں ملے گا اس کے پاس کوئی حجت نہیں ہے. ہم نے اپنی آخرت تو کہیں برباد نہیں کر دی نافرمانی معصیت امیر کر کے. میں نہیں کہتا کہ سب کے سب ایسے ہیں، ہم میں چند لوگ جو باہر جا کر امیر کے خلاف باتیں کرتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں لوگوں کو متنفر کرتے ہیں، ان کے دلوں میں نفرت ڈال رہے اور بیج بو رہے ہوتے ہیں، انتشار برپا کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اور سامنے معصومانہ چہرہ لے کر آتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو جب بے نقاب کیا سورہ حج کے اندر وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اتَّبَعَ النَّبِيَّ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ. فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ لوگوں میں بعض لوگ ایسے ہیں، سب کے سب نہیں بلکہ بعض لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں کنارے پر رہ کر. جماعت میں تو آئے ہیں لیکن سائر پر کھڑے ہیں، کنارے پر ہیں. ابھی اگر انہیں کوئی عہدہ مل جائے، اگر وہ چیز مل جائے تلاش میں وہ آئے تھے تو مطمئن ہیں، خوش ہیں کہ عہدہ مل گیا ہے، اس عہدے کا روب جمانا ہے. اب اگر وہ چیز چھین لی جائے یا وہ چیز سلب کر دی جائے جو چیز انہیں عطا کر دی گئی تھی، یا وہ اختیارات ان سے لے لیے جائیں، پھر وہ اپنے پاؤں کے اپنے منہ کے بل لوٹ جاتا ہے. یہ ان کا منہ کے بل لوٹنا، امیر کے خلاف باتیں کرنا، جماعت کے خلاف لوگوں کے دلوں میں نفرت پھیلانا، انتشار برپا کرنا، یہ نہ جماعت کا نقصان ہے نہ امیر کا نقصان ہے. یہ نقصان اگر ہے خسر دنیا والآخرہ ذالک هو الخسران المبین. یہ اگر کوئی نقصان ہے اسی شخص کا ہے جو جماعت چھوڑ چکا ہے، جو اپنا چہرہ جس سے اپنے قبلہ تبدیل کر دیا ہے، اسی شخص کا نقصان ہے. یہ نقصان کے معمول نقصان نہیں ہے، دنیا اور آخرت کا نقصان. اور اللہ فرما رہا ہے اس سے بعد نقصان نہیں، اس سے بڑا کوئی بعد نقصان ہو سکتا ہے؟ جس شخص کا دنیا بھی جائے اور آخرت کی طرح جائے. اس لیے ہم اگر عہدے ملتے ہیں تو دیانتداری کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ اس پر کام کرنا چاہیے. نہیں ہے کہ اپنا روب جمائیں اور جب وہ عہدہ لے لیا جائے کسی غیر مستحق کو دیا جائے پھر بھی ہم نے صبر کرنا ہے. فرمایا اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے سے بخاری کتاب الفتن میں من رأى من امیری من کرہ من امیری شیئا فلیصبر. جس کسی نے امیر میں ایسی بات دیکھی جو اسے کرا، جس سے اس نے ناپسند کیا، کراہت کی، پھر اسے چاہیے کہ صبر کرے. اس لیے فَإِنَّهُ مَنْ خَرَجَ سُلْطَانِ شِبْرٍ فَمَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً. پھر اگر وہ اطاعت امیر سے اس نے ہاتھ کھینچ لی تو اس کی موت جاہلیت ہوگی. ایک بادشاہ سے برابر بھی اگر اطاعت سے دور ہوا تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہو رہی ہے. یہ انجام بتایا جا رہا ہے اس شخص کا
جو نافرمان امیر ہے، جو امیر کی معاشیت میں اپنی زندگی گزار رہا ہے، اور وہ کیا سمجھتا ہے کہ امیر کو معلوم نہیں ہے کہ وہ امیر کی نافرمانی کر رہا ہے، یا لوگوں کو معلوم نہیں ہے اس نے اپنا چہرہ ڈھکا ہوا ہے۔ اللہ ذو الجلال والاکرام وہ ذات ہے جو دلوں کے بھیدوں کو جاننے والا ہے۔ اسے تو معلوم ہے کہ تم نے امیر کے ہاتھ پر ہاتھ دے کر خموتات کی بیعت کی تھی، ہم نے تمہیں گھروں سے مجبور کر کے نہیں لائے تھے کہ امیر کے ہاتھ پر ہاتھ دو اور بیعت کرو، تم خود آئے تھے اور وعدہ کیا تھا امیر سے کہ سنوں گا اور اطاعت کروں گا جہاں تک ہو سکے گا، اور یہ بھی وعدہ کیا تھا کہ میں امیر کی خیر خواہی کروں گا۔ تو یہ خیر خواہی ہے؟ آپ خود بتائیں کہ یہ خیر خواہی ہے؟ اور اللہ کے رسول ایسے شخص کا انجام بتا رہے کہ جاہلیت کی موت، اور جاہلیت کی موت پتہ ہے کیا ہے؟ فتح الباری کے اندر امام حجر اسقلانی فرماتے ہیں، بیان کرتے ہیں، لکھتے ہیں کہ جاہلیت سے مراد وہ زمانہ جو اسلام سے قبل کا زمانہ ہے۔ تو پھر اتنی صحبتیں برداشت کرنے کا فائدہ کیا؟ اپنے مسالک کو، اپنے آبائی مذاہب اور مسالک کو چھوڑنے کا فائدہ کیا؟ لہذا ایسا شخص جو جاہلیت کی موت کی برداشت کرتا ہے، ایسا شخص جو قیامت کے روز اپنے رب کے ہاں کوئی ایسا برہان و دلیل لے کر نہیں جاتا جس سے اسے نجات ملے، ایسا شخص جس کے ٹھکانے کا معلوم نہیں لیکن پھر بھی خماس پر ہم النار کہ وہ جہنم کی آگ پر صبر کر رہا ہے۔ مصر حاکم کی آخری حدیث صحیح سے ساتھ احمد کے اندر بھی ہے، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ثلاثۃ لا تسأل عنہم، تین آدمی ایسے ہیں جن کے بارے میں نہ پوچھو کہ ان کا حشر کیا ہونا ہے۔ پھر فرمایا من فارق الجماعت، جو شخص جماعت سے دور ہوا، وعصى امامہ، اور اس جماعت کے امام کی نافرمانی کی، ومات عاصیا، اور اسی نافرمانی کی بنا پر موت واقع ہو گئی، فلا تسأل عنہم، نہ پوچھو کہ ان کا حشر کیا ہونا ہے، ان کا ٹھکانہ کیا ہے۔ اس کے باوجود بھی یہ بولو، ان کے صبر پر داد دینی چاہیے جو امیر کے ایسی بات پر جو ناپسند کرتے ہوں وہاں صبر تو نہیں کرتے لیکن فماس پر ہم النار پر صبر کر رہے ہیں۔ لہذا ہمیں سوچنا اور سمجھنا چاہیے کہ یہ نظم و ضبط کی پاسداری رکھتے ہوئے، ان تمام قوانین و قواعد کو مانتے ہوئے، ان تمام چیزوں کی پاس رکھتے ہوئے جو ہم نے امیر کے ہاتھ پر ہاتھ دے کر بیعت کی تھی، اسی چیزوں کو یاد کریں، کم سے کم اپنے عہد کو یاد کریں جو ہم نے وعدہ کیا تھا خیر خواہی کا، سننے اور اطاعت کرنے کا، ان تمام چیزوں کو یاد کریں اور بھولے ہوئے سبق کو یاد کریں، پھر ہم اپنی منزل کی طرف چلیں جو منزل خلافت اعلی منہاج النبوت کا قیام ہے۔ اور یہ عمارت تو ہماری ایک آزمائش ہے کہ کیا یہاں پر ہم کامیاب ہو سکتے ہیں کہ نہیں، یا ہم اطاعت امیر کر رہے ہیں کہ نہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا وعدہ جو ہے خلافت کا ضرور ملے گا، لیکن پہلے ہم اس آزمائش میں کامیاب ہو جائیں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ۔